बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 125 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने कुछ नहीं किया, उसने फिर अपने अल्फाज दोहराए। यकायक दो अफराद ने बेहद दैश के आलम में हनीफा के हाथों को बांधने वाली रस्सी नुमा रस्से का दूसरा सिरा हवा में उछाला और एक शाख पर से गुजार दिया। इससे पहले कि रुस्तम उनको रोक सकता, 3-4 अफराद ने रस्से को जोर से खींचा। हनीफा कर्ब से चीखती हुई फजा में बुलंद हो गई। अब वो जंगली बेरी की एक शाख से झूल रही थी। शोलों की रोशनी में उसके लटकने का मंजर लर्जा खेज था। उसका उरियान जिस्म अज़ियत और आफत ज़दगी की तस्वीर नजर आता था। ये ऐसे नहीं भगेगी, बड़ी कड़क है हरामज़ादी, एक शख्स ने कहा। सजावल और रमजी ने उसे बेदरीग लकड़ियों से पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले कि रुस्तम अपने साथियों को ऐसा करने से रोकता और हनीफा की ज़बान खुलवाने के लिए कोई और तरीका इख्तियार करता, एक तरफ से कुत्तों का शोर और मुश्तइल अफराद के ललकारे गूंजे। 6 खौफनाक ग्रे खाउंड कुत्ते उस तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आहनी जंजीरें रखवालों के हाथ में थी। एक एक रखवाले ने 2-2 कुत्तों को संभाल रखा था। ये भूखे कुत्ते अपने शिकार पर झपटने, चीर फाड़ करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रुस्तम समझ गया कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। ये लोग अपने तौर पर हनीफा को सजाए मौत देने का पुख्ता इरादा कर चुके थे। मुकामी तौर पर इस सजा के लिए न्यान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। कोई शख्स जब अपने कबीले, बरादरी या ग्रोह से गद्दारी करता है तो बदतरीन सज़ा का मुस्तहिक समझा जाता है। इस गद्दारी के नतीजे में अगर कोई मौत वाक़ हो जाए तो फिर न्यान की सज़ा जारी हो जाती है। अगर हनीफा ने गद्दारी की थी तो फिर यह गद्दारी न्यान की सज़ा तक पहुंचती थी, क्योंकि उसके नतीजे में एक नहीं 3 मौतें हो चुकी थी और अभी 3-4 अफराद ऐसे थे जिनकी हालत मखदूश थी। न्यान की सज़ा के मुताबिक मुजरिम को बरहना करके दरख्त से उल्टा या सीधा लटकाया जाता था और उस पर भूखे कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। कई जगहों पर यूं भी होता था कि मुजरिम को वीराने में लटका दिया जाता था और उसके जिस्म पर तेज़दार आले से कट लगा दिए जाते थे। रात को जंगली जानवर खून की बू सूंघते आते थे और बदनसीब शख्स को चीर फाड़ जाते थे। बिफरे हुए अफराद दीवानावार हनीफा की तरफ बढ़े। मार डालो कुतिया को, टुकड़े कर दो, वो ताड़े। रुस्तम उनके सामने आ गया। ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम लोग ये फैसला करने वाले कौन होते हो? एक शख्स चिल्लाया। इस फैसले के लिए किसी अदालत की ज़रूरत नहीं है जनाब, सब कुछ सामने है। ये कुतिया पुलिस की टाउट है, इसने हमारे साथियों की जानें ली हैं। हम भी यहाँ के कानून के मुताबिक इसकी जान लेंगे। नादर काका के बनाए उसूल सब के लिए बराबर है। क्या आप इन उसूलों को नहीं मानते? मैं मानता हूँ और इसको सजा भी ज़रूर मिलेगी, लेकिन जोश में बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। हमें पहले मालूम होना चाहिए कि इसने ये सब कुछ किसके कहने पर किया और इसके साथ और कौन कौन है। बिखरे हुए अफराद के दिमाग ज़रा ठिकाने पर आए। यूं लगा कि वो कुछ ठंडे पड़ गए हैं। कुत्ते जो हनीफा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे, खींच कर पीछे हटा लिए गए। हनीफा की आंखें बंद थी। वो खींच कर सांसें ले रही थी। भड़कती हुई मशालों की रोशनी में उसका चेहरा पसीने और लहू से तर बतर था। उसका जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ गया था। ऐसे नजर आता था कि उसके दोनों कंधे उखड़ गए हैं। एकाएक रुस्तम चौंक गया। एक औरत चादर में लिपटी हुई तेजी से रुस्तम की तरफ आई। महनाज की मौत के बाद डेरे पर कुल 3 औरतें रह गई थी। उनमें से एक तो सामने बेरी से लटकी हुई थी, बाकी 2 नादिया और शायदा हंसने की बीवी थी। ये उन दोनों में से कौन हो सकती थी? वो करीब आई तो रुस्तम ने पहचान लिया, वो शायदा थी। वो सरतापा लर्ज रही थी। उसने रुस्तम की तरफ झुके हुए सरगोशी की। भाई जी, मुझको तुसा से एक बड़ी ज़रूरी गल करनी है। आप हनीफा को कुछ ना कहें, ये बेकसूर है। क्या मतलब? मैं तुसा को सब कुछ बताती हूँ जी, तुसा 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। शायदा की आवाज़ कांप रही थी। रुस्तम ने हनीफा को उतारने का हुक्म तो नहीं दिया, तामशा और सजावल वगैरह को उसे पीटने से मना कर दिया। वो लर्ज़ती कांपती शायदा के साथ एक करीबी हुजरे में चला गया। यहाँ चर्बी के तेल का बड़ा चिराग जल रहा था। पूरे कमरे में चर्बी की सड़ान मौजूद थी। हंसने की बीवी शायदा ने रोते हुए कहा, मैंने बस में नहीं कि मैं ये जुल्म होते देखूं। हनीफा बेकसूर है भाई जी, मैं तुसा को बिल्कुल सच सच बता रही हूँ। तो फिर कौन कसूरवार है? रुस्तम ने पूछा। शायदा खामोश रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और हिचकी सी बंध गई थी। तुम चुप क्यों हो? रुस्तम का लहजा तेज था। वो थोड़ी देर तक खुद पर जब्त करती रही, फिर सिसक कर बोली, तुसा को बहुत दुख होगा भाई जी, तुसा को बताते हुए मेरा कलेजा फट रहा है। तुम मेरी परवाह ना करो। अगर वाकई तुम्हें सच का पता है तो बताओ, नहीं बताओगी तो हनीफा की जान चली जाएगी। शायदा कुछ देर खामोश रही, फिर सिसक कर बोली, तुसा की घर वाली नादिया। रुस्तम सन्नाटे में रह गया। उसे अपनी समात पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो हिचकी लेकर कराई। मैं ठीक कह रही हूँ भाई जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नादिया ने चाय के दूध में कुछ मिलाया था। ये काम उसने शाम से थोड़ी देर पहले किया था।
میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ مکر گئی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید مجھے ہی وہم ہوا ہے، وہ کوئی غلط کام کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ کی مار و مینڈی عقل پر مجھ میں عقل مت ہوتی تو اسی وقت پرچول چھان بین کر لیتی۔ شاہدہ اپنا چہرہ چادر میں چھپا کر زاروں زار رونے لگی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس نے واقعی کچھ ملایا تھا؟ میں برانڈے میں تھی، میں نے ویکھیا ہے نادیہ جلدی سے باورچی خانے میں گئی، اس نے دائیں بائیں ویکھیا، پھر اس کا ہاتھ اپنی چادر میں سے نکلا اور اس نے دودھ میں کچھ ڈالا۔ مجھے تو شک پڑتا ہے کہ جی یہ سب کچھ عظمت کا ہی کیا دھرا ہے۔ نادیہ اب بھی اس سے ملتی ہے، اس کے کہے پر چلتی ہے۔ اللہ کی مار ہو اس خبیث پر، کتے کی موت مرے حرام زادہ۔ شاہدہ اوڑھنی پھیلا کر عظمت کو بد دعا دے رہی تھی۔ عظمت پھر قدرت کا وہی چیلا تھا جسے رستم نے ایک دن نادیہ کے ساتھ ناگفتہ حالت میں پکڑا تھا۔ وہ نادیہ کو ریاں کر کے اس کی پشت پر کھندوئی سے کوئی جادوئی عبارت تحریر کر رہا تھا۔ بعد ازاں اس کی تحویل سے فحش تصویریں، شراب اور سفلی عمل کی بہت سی اشیاء برآمد ہوئی تھی۔ رستم نے عظمت کو مار کوٹ کر سرنگ نمبر 2 کی کوٹری میں ڈلوا دیا تھا۔ اس کے بعد رستم کو وادی سے باہر جانا پڑ گیا۔ وہ قدرت کے اس بدبخت چیلے پر نگاہ نہیں رکھ سکا تھا، اور اب حسین کی بیوی شاہدہ بتا رہی تھی کہ نادیہ اب بھی اسی شعبدہ باز کے ٹرانس میں ہے اور اس سے ملتی ہے۔ رستم کا دماغ چٹک گیا۔ اس توم پرستی نے نہ جانے کس کس کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ اب نادیہ کوئی ان پڑھ جاہل گنوار نہ تھی، ایک معروف اداکارہ تھی۔ اس نے دنیا دیکھی تھی، کبھی ایسی فلسفیانہ باتیں کرتی تھی کہ عالم فاضل کیا کرتے ہوں گے، لیکن اس کا دماغ جس ڈگر پر چل پڑا تھا بس اسی پر چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک گمراہ کن عقیدے پر کار بند ہوئی تھی اور اب پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاہدہ نے جو کچھ بتایا اگر سچ تھا تو پھر نادیہ ایک خوفناک صورتحال کا شکار ہونے والی تھی، اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف وہ خود تھی۔ رستم نے شاہدہ سے کہا، اب تک تم نے یہ بات کس کس کو بتائی ہے؟ میں نے کسی کو نہیں بتائی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کاٹیا کو بھی شک پڑ گیا ہے۔ جب چائے پینے کے بعد سب کو الٹیاں آنا شروع ہوئیں تو میں نے جا کر نادیہ کو جھنجھوڑ دیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ مینڈے کو لگتا ہے کہ اس وقت ہماری کچھ باتیں کاٹیا نے بھی سن لی تھی۔ تمہاری باتوں کے جواب میں نادیہ نے کیا کہا ہے؟ وہ کچھ بولتی نہیں، بس روتی جا رہی ہے، شاہدہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ رستم نے شاہدہ کو تاکید کی کہ ابھی وہ یہ ساری بات اپنے تک رکھے۔ پھر وہ تیزی سے واپس پلٹ آیا۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں شاہ اور سجاول وغیرہ کو حکم دیا کہ وہ نیم بے ہوش کراتی ہوئی حنیفہ کو شاخ سے نیچے اتار لیں۔ رستم کے لہجے کی سختی کو محسوس کر کے شاہ اور سجاول وغیرہ نے برہنہ حنیفہ کو نیچے اتارا۔ وہ زمین پر ڈیس ہی گئی۔ ایک شخص نے اس کے بدن پر چادر ڈالی۔ گرے اونٹ کتے اب کافی پیچھے ہٹا لیے گئے تھے، لیکن اب بھی وہ شور مچا رہے تھے اور لپک لپک کر زخمی حنیفہ کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچلوں کا تیل جلنے کی بو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ دیم سحر کی پاکیزگی اس بو سے یوں داغدار تھی جیسے کسی شریف زادی کے چہرے پر کسی گنڈے کی سانسوں کی باس پھیل رہی ہو۔ اس خون، اس بو اور اس دھواں ماحول سے بہت اوپر نیم روشن آسمان پر پرندوں کی ڈاریں گزر رہی تھیں، ہر غم فکر سے آزاد، ہر آفت سے بے خبر۔ کاٹھی اور شاہ وغیرہ کو حنیفہ کے بارے میں ضروری ہدایات دے کر رستم لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ وہی کمرہ جس میں پچھلے تقریباً 3 مہینے سے وہ خوبرو نادیہ کے ساتھ بظاہر شوہر کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نادیہ وہیں پر ہوگی۔ نادیہ سے رستم کو کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن کچھ بھی تھا۔ بی بی نے اسے ایک سہیلی کی حیثیت دی تھی اور رستم سے اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ یہ بظاہر معمولی تعلق رستم کے لیے بہت گہرا تھا۔ رستم کے دل میں یہ شدید خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ شاہدہ کی کہی ہوئی بات غلط نکلے۔ نادیہ نے وہ سب کچھ نہ کیا ہو جس کے لیے وہ بدترین سزا کی مستحق ٹھہر سکتی ہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا نادیہ وہاں نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ابھی نکل کر گئی ہے۔ رستم نے وہ چھڑی دیکھی جس سے اس نے کل نادیہ کو پیٹا تھا۔ چھڑی ٹوٹ گئی تھی، لیکن اب وہ چھڑی مرمت شدہ حالت میں رستم کے سامان کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ یقیناً اس کی مرمت نادیہ ہی نے کی ہوگی۔ چھڑی کے دونوں ٹکڑے قلم کی شکل میں ٹوٹے تھے۔ ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ان پر سود کی ڈوری بڑی مضبوطی اور محنت سے باندھ دی گئی تھی۔ رستم نے چھڑی اٹھا رکھی تھی، پھر ایک طرف پھینک دی۔ وہ نادیہ کو آواز دیتا چھجے کے تینوں کمروں میں گھوما۔ آخر وہ درختوں کی طرف آیا۔ اسے درختوں میں نظر آ گئی۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی، سر گھٹنوں میں گھسا رکھا تھا۔ اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کی کمر اور کندھوں کی جنبش ظاہر کرتی تھی کہ وہ ہچکیوں سے رو رہی ہے۔ کچھ کہے سنے بغیر رستم نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر کمرے میں لے آیا۔ رو رو کر نادیہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ رستم نے وہ اشگاف لہجے میں کہا، دیکھ نادیہ، میں تجھ سے صرف سچ سننا چاہتا ہوں، اور یہ سچ سننے کے لیے مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا وہ کروں گا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں بڑی ہمدردی سے تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولنا۔ مجھے بتا، میرے جانے کے بعد کیا ہوا یہاں؟ وہ کچھ دیر چپ رہی۔ رستم کو ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔
लेकिन जब वो बोली तो ये तवक्को गलत साबित हुई। उसने रोते हुए कहा, हाँ रुस्तम, ये जो कुछ हुआ है मुझसे हुआ है। मेरी आंखों के सामने पर्दा आ गया था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं गुनाहगार हूं, मुझे कत्ल कर दो, अपने हाथों से गोली मार दो मुझे। रुस्तम सन्नाटे में रह गया। नादिया की इकबाली बयान के बाद उसके बेगुनाह होने की हर उम्मीद दम तोड़ गई थी। जो कुछ शाहिदा ने बताया वही कुछ नादिया अपनी जबान से कह रही थी। गुस्से से मगलूब होकर रुस्तम ने एक जोरदार थप्पड़ नादिया को रसीद किया। उसके बाल उछलकर उसके चेहरे पर बिखर गए और वो थर्रा कर रह गई। क्यों ये जुल्म किया तुमने? किसके कहने पर किया? रुस्तम की आवाज में बेपनाह दुख और गजब यकजा हो गए थे। वो कुछ देर शदीद तदब्जुब में रही, फिर कराकर बोली, उसके कहने पर? कौन उस? वही हरामी कुत्ते का बच्चा अजमत। रुस्तम फनकारा। नादिया ने इस बात में सर हिलाया। रुस्तम के लिए अपने तैश पर काबू रखना मुश्किल हो गया। उसने नादिया को सर के बालों से पकड़कर बेदर्दी से झुंझोड़ डाला। वो कराने लगी। रुस्तम ने एक झटके से उसका तर बतर चेहरा ऊपर उठाया। तू जानती है तूने कितना बड़ा कहर तोड़ा है? 3 बंदों की जान ले लिया तुमने। उन 3 मौतों की वजह से यहाँ जो कुछ छोड़ा है उसका नजारा भी तू जल्दी ही देख लेगी। ये लोग कुत्ते की मौत मार देंगे तुझे, बोटी बोटी अलहदा कर देंगे तेरी। इससे अच्छा है कि अपने हाथों से अपना गला काट ले या गोली मार ले खुद को। रुस्तम के लहजे में दुनिया जहां का करब सिमट आया था। वो बस थर थर कांपती जा रही थी। उसका सर घुटनों में छुपा हुआ था। उसने घुटनों के अंदर ही से कहा, अजमत ने मुझसे कहा था कि इस दवा से बस हल्की सी बेहोशी होगी। उसने नहीं बताया था कि इतनी तेज दवा है। दवा है? रुस्तम ने चीख कर कहा, वो जहर था, जहर। उसने 3 बंदों की जान ले लिया और अभी 1-2 और भी मर जाएंगे। उठकर नहायत बेकरारी से कमरे के मुख्तसर खला में टहलने लगा। वो गठरी बनी उसके सामने दरी पर बैठी रही। सफेद शहर नमूदार हो गया था, लेकिन ये सफेद शहर रुस्तम को स्याह तरीन रातों से बढ़कर तारीक लग रहा था। याते की तरफ लोगों का शोर था, गाए बगाए रोने की इक्का दुक्का आवाजें भी आती थी। यकीनन ये मरने वालों का मातम था। गिरे उन कुत्तों की आवाजें अब कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। 2-3 मिनट की चहलकदमी के बाद रुस्तम अपने बेपनाह कर्ब और इज़्तिराब पर किसी हद तक काबू पाने में कामयाब हो गया। वो खुद को संभालता हुआ नादिया के पास बैठ गया। सब कुछ जानने बूझने के बाद भी तुमने उस मुश्तंडे आमिल से राब्ता क्यों किया? रुस्तम ने खैर और लफ्ज पर जोर देकर पूछा। मैंने बड़ी कोशिश की मगर खुद को उससे दूर ना रख सकी। उसकी बातों में पता नहीं क्या जादू है। मैं एक बार फिर उसकी तरफ खींची चली गई। मेरा दिमाग बंद हो गया था। कुछ भी समझ में नहीं आता। कहाँ मिलती रही है उससे जहां तुमने उसे बंद कराया था, सुरंग में? क्या फिर उसे अमल कराने के लिए उसके सामने नंगी होकर बैठी थी? नहीं, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बस 2-3 बार मिली हूँ। वो कोठरी के अंदर होता था। मैं सलाखों वाली खिड़की के पास बैठकर उससे बात करती थी। बात करते करते एक बार फिर वो अचानक हिचकियों से रोने लगी। उसकी बातें मुझे घेर लेती हैं। पता नहीं क्यों वो कैसे जान लेता है मेरे बारे में। वो मुझे ऐसी बातें बताता है जो मेरे सिवा किसी और को पता नहीं है। मैं बेबस हो जाती हूँ। अब तुम्हें और ज्यादा बेबस होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी मुसीबतें आसान हो जाएंगी। रुस्तम का लहजा जहरनाक दुख में डूबा हुआ था। वो कुछ देर खामोश रहकर अपने अंदरूनी इज़्तिराब को बस में करने की कोशिश करता रहा। फिर संभलते हुए लहजे में बोला, ये शानदार चाय जो तुमने लाला और उसके साथियों को पिलाई है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब जरा लगे हाथ मुझे ये भी बता दो कि सलामी ने तुम्हें इस काम के लिए तैयार कैसे किया? उसकी बातों ने मेरे दिमाग पर असर कर दिया था। वो बार बार यही बात कह रहा था कि वो खामोश हो गई। रुस्तम ने चंद सेकंड इंतजार किया, फिर उसके बालों को जोरदार झटका देकर बोला, फिल्मों की तरह रुक रुक कर डायलॉग ना मारो। जो बकवास शुरू की है उसे पूरा करो। वो हकला कर बोली, अजमत कहता था कि जो 40 लोग तुम्हारे साथ पुलिस का घेराव तोड़ने के लिए जा रहे हैं उनमें से बस 2 बंदे जिंदा बचेंगे और तुम उन 2 में से नहीं होगे। बहुत खूब। रुस्तम ऊपर नीचे सर हिलाते हुए बोला, तुमने मुझे बचाने के लिए इन सब को जहर खिला दिया और साथ में मुझे भी। ये और बात है कि मैं तुम्हारी वो मोहब्बत भरी चाय पीने से बच गया, नहीं तो मैं भी जिंदगी और मौत के दरमियान लटका होता। रुस्तम का लहजा जहरनाक था। वो मिनमिनाई। उसने कहा था कि मैं किसी भी तरह तुम सबको रोक लूं। अगर मैं ना रोकूंगी तो बहुत बड़ा गुनाह करूंगी। उसने कुएं की मिसाल दी थी। उसने कहा था कि 40 अंधे एक कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उसमें गिर कर मरने वाले हैं। वो कुएं को नहीं देख सकते लेकिन तुम देख रही हो। उन्हें किसी तरह भी रोकना तुम्हारा फर्ज बनता है। उसने मुझे अपनी बातों में इस तरह उलझाया कि सब कुछ मेरे बस से बाहर हो गया। मुझे लगा कि कल रात के बाद मैं कभी तुम्हारी सूरत नहीं देख सकूंगी। मैं दिल के हाथों मजबूर थी रुस्तम। मैंने वही कुछ किया जो अजमत मुझसे कह रहा था। रोते रोते दादिया ने हाथ जोड़ दिए। रुस्तम मुझे माफ कर दो। माफ नहीं कर सकते तो जो जी चाहे सजा दे दो, लेकिन मुझसे मुंह ना मोड़ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। रुस्तम तड़क कर बोला, बात मेरे माफ करने या सजा देने की नहीं है।
تمہاری وجہ سے 3 ساتھیوں کی جان گئی ہے، ان کا خون تمہاری اور عظمت کی گردن پر ہے۔ لوگ بھی پھرے ہوئے ہیں، وہ تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ اب یہاں میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رستم نے بے حد مایوسی کے عالم میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس کا سینہ جل اٹھا، اسے لگا جیسے بیوی اس کے آس پاس موجود ہے۔ اس کا حسین چہرہ، اس کی سمندر جیسی گہری آنکھیں اور اس کا باوقار سراپا رستم کے سامنے موجود ہے۔ وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے۔ رستم سے کہہ رہی ہے، میں نے نادیہ تمہیں سونپی تھی، اسے سنبھالنا اور اس کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں بیوی سے بولا، میں کیسے پورا کروں یہ فرض؟ کیا اس نے فرض پورا کرنے کی کوئی گنجائش رہنے دی ہے بیوی؟ نادیہ کا سر بدستور گھٹنوں میں تھا۔ اس کی باری چوٹی کے نیچے سے اس کی کمر کا بالائی حصہ نظر آ رہا تھا۔ یہاں جلد پر پرانی خراشیں صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ اس کھندوئی کی ڈالی ہوئی گہری لکیریں تھیں جو عظمت کے نامعلوم عمل کا نتیجہ تھیں۔ گردن سے ذرا نیچے کھندوئی کی نوک سے بنگالن گوری لکھا گیا تھا اور اب بھی وہ پڑھا جا سکتا تھا۔ اسی طرح کے بے معنی الفاظ نادیہ کی ساری پشت اور پنڈلیوں پر بھی تھے۔ یہ الفاظ رستم نے خود دیکھے تھے، رانی ماتا، رات کا راجا، اماوس کا تارا، کالی قبر، اس کے علاوہ مختلف ہنسے وغیرہ بھی تھے۔ یہ سب ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ نادیہ اس خبیث عمل کے ہاتھوں یہ تکلیف سہتی رہی تھی اور اس کی تفریح طبع کا سامان بنتی رہی تھی۔ یہ شیطان عامل پتہ نہیں اس سے آگے بھی کہاں تک چلا جاتا اگر کچھ دن پہلے رستم اسے خوہ میں سے نہ پکڑ لیتا۔ رستم نے درد بھرے لہجے میں کہا، دیکھ، میں نے تجھے کتنا منع کیا تھا، کتنا سمجھایا تھا، مگر تم جیسی عورتوں کے دماغ جب ایک رخ پر چل پڑتے ہیں تو پھر رکتے نہیں ہیں۔ وہ عقیدے کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر اندھی گھوڑیوں کی طرح بھاگتی چلی جاتی ہیں۔ سب کچھ لٹا کر بھی ان کو ہوش نہیں آتا۔ تمہاری جیسیوں کی عقل کا ماتم کرنے کے سوا بندہ اور کیا کر سکتا ہے؟ میں انجان نہیں ہوں رستم، میں جانتی ہوں۔ اسی بات کا تو زیادہ دکھ ہے کہ تم انجان نہیں ہو۔ پڑھی لکھی شہرن ہوتے ہوئے بھی تم نے وہی کچھ کیا ہے جو کسی دور دراز علاقے کی رہنے والی گموار زنانی کرتی ہے۔ شاید لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، شیطان عملوں اور پیروں نے گھروں کے گھر برباد کر دیے ہیں، اور ان لوگوں کا ہتھیار تم جیسی ڈھیٹ بغیرت عورتیں ہیں۔ اپنے کسی نہ کسی لالچ یا تمنا کو روگ بنا کر وہی ناملوں کی چولی میں گرتی ہیں اور سب کچھ برباد کر لیتی ہیں۔ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا رستم، لیکن خدا کے لیے میری نیت پر شک نہ کرنا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، اپنے لیے، شانی جی کے لیے میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہارے بغیر زندگی کا خیال کرنا بھی میرے لیے محال ہے۔ میرا سب کچھ تم ہو رستم، مجھے لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، میں تمہاری کنیز ہونے کا حق ادا کر دوں گی۔ وہ تڑپ کر رستم کے پاؤں میں گر پڑی، اپنا سر اس کے پاؤں پر پٹکنے لگی، اپنے تر بتر رخسار اس کے پیروں کے بالائی حصے پر رگڑنے لگی۔ لمبے بال اس کی چوٹی میں سے نکل گئے اور رستم کے قدموں کو ڈھانپنے لگے۔ اس کا لباس جسم پر بے ترتیب ہو گیا اور موسیقہ خیز لگنے لگا، لیکن اسے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ رستم نے سوچا اگر کوئی اچانک اندر آ گیا اور اس نے نادیہ کو اس عجیب و غریب حالت میں دیکھا تو کیا سوچے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں نادیہ کی جانی قریب سے چھڑائے اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ وہ اسی طرح اپنے گھٹنے اپنے جسم کے نیچے دبائے اونتے منہ دری پر پڑی رہی۔ رستم جب احاطے میں پہنچا تو وہاں کا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ بیشتر لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سانے کی اصل ذمہ دار نادیہ ہے۔ کاٹیا کے ذریعے یہ بات آؤٹ ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی تھی۔ شروع کے دنوں میں خوب رو نادیہ کو یہاں بہت سی حریص نظروں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بعد میں جب وہ رستم کی بیوی بن گئی تھی تو اسے چھوٹی برجائی کہا جانے لگا تھا اور مینازی کی طرح برجائی کا پروٹوکول دیا جانے لگا تھا۔ لیکن آج لوگ یہ سن رہے تھے کہ اس چھوٹی برجائی نے ایک نازک ترین موقع پر انہیں سنگین دھوکہ دیا ہے اور درجنوں افراد کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ کیوں، کیسے، کس وجہ سے؟ اس طرح کے انگینے سوال ڈیرے کے مکینوں کے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ رستم کو یوں لگا کہ سارے کے سارے قریباً 150 افراد کی سواریاں نظریں رستم پر لگی ہوئی ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کی دلی خواہش یقیناً یہ رہی ہوگی کہ چھوٹی برجائی اس الزام سے بچ جائے۔ انہوں نے جو کچھ سنا وہ غلط ہو۔ سب سے پہلے شاہ اور سجاول ہی آگے آئے۔ سجاول نے دھیمے لہجے میں کہا، رستم صاحب، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا حنیفہ واقعی ہی بے قصور ہے؟ رستم خاموش رہا۔ دوسرا شخص بولا، وہ کہتی ہے میں بے قصور ہوں، میں اس لیے چھپ گئی تھی کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ ایک تیسرا شخص احتجاجی لہجے میں بولا، اگر وہ بے قصور ہے تو پھر کون ہے مجرم؟ کس نے یہ جانیں لی ہیں؟ سجاول نے کچھ دیر تک رستم کے بولنے کا انتظار کیا، پھر دبے لہجے میں وہ بولا، رستم صاحب، کچھ لوگ چھوٹی برجائی کا نام لے رہے ہیں، کیا آپ نے چھوٹی برجائی سے بات کی ہے؟ ہاں میں نے کی ہے، اس کی بات سے پتہ چلا ہے کہ یہ سب عظمت کا کیا درا ہے۔ اس نے دوا کے نام پر نادیہ کو دھوکے سے زہر دیا۔ نادیہ نے اسے بے ہوشی کی دوا سمجھ کر دودھ میں ملایا۔ سجاول کا سر جھک گیا۔ اس کے تاثرات سے محسوس ہوا کہ وہ رستم کی بات سے مکمل اتفاق نہیں کر رہا۔
شاہ نے چوبتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی جی۔ اس حرامی عظمت کے بارے میں ہم سب کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ پیر قدرت اور پولیس کا ٹاؤٹ ہے، اس کے باوجود چھوٹی بھرجائی اس سے ملنے گئی۔ یہ تو آنکھوں سے دیکھ کر بھی سانپ کا منہ چومنے والی بات ہے۔ رستم نے گہری سانس لیتے ہوئے کاٹیا سے کہا، عظمت کو لے کر یہاں ہو۔ میں نے اسے ابھی رستم کی بات منہ ہی میں تھی کہ ایک شخص تیزی سے آگے آیا اور رستم کی بات کاٹ کر بولا، اس حرامی نے یہاں کر کیا کرنا ہے؟ یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے چٹے دن کی طرح سب کے سامنے ہے۔ یہ شخص مراد تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ ڈاکٹر ناصر کی لگائی ہوئی بٹر فلائی ابھی تک اس کے بازو پر موجود تھی۔ رستم نے کہا، کیا سب کے سامنے ہے؟ یہی کہ یہ قتل تمہاری ایکٹریس بیوی نے کیے ہیں اور اس سازش میں پیر قدرت کا وہ حرامی چیلا بھی شامل تھا۔ مراد نے تڑک کر کہا، دیکھو ابھی یہ صرف ایک الزام ہے، اس کو ثابت ہونے دو، پھر میں وہی کروں گا۔ رستم کا یہ فکر ابھی ادھورا رہ گیا۔ سرنگ کی طرف سے ایک بندے کی دردناک چیخو پکار ابھری۔ وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا اور زمین پر لیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیگر افراد اسے سنبھال رہے تھے۔ یقیناً ڈاکٹر ناصر کے کلینک میں ایک اور شخص زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ مراد نے بڑے تن سے کہا، یہ لو، ایک اور ثبوت پیش ہو گیا ہے تمہاری خدمت میں۔ مراد کے کچھ ساتھی اشتعال میں نعرہ زنی کرنے لگے۔ ایک شخص آگے آیا اور اپنی AK-57 گن فضا میں لہرا کر بولا، خون کا بدلہ خون ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ رعایت ہونے نہیں دیں گے، ہاں کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونے دیں گے۔ مراد گروپ کے بہت سے لوگ ایک ساتھ بولے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضا سنگین ہو گئی۔ مراد گروپ کے لوگ اشتعال سے بے قابو ہونے لگے۔ وہ ہجوم کو چیر کر آگے آگے اور رستم کے عین سامنے کھڑے ہو کر نعرہ زنی کرنے لگے۔ مراد رستم کے برابر آن کھڑا ہوا اور پکار کر بولا، آفتاب کا بھائی بھی مر گیا ہے، ہمارے مرنے والوں کی گنتی 3 ہو گئی ہے، ہمیں ان تینوں موتوں کا حساب چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ انصاف نہ ہوا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمیں انصاف چاہیے۔ بہت سی آوازوں نے بیک زبان کہا۔ کچھ بپرے ہوئے لوگوں نے دیوانہ وار چھجے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ شاید وہ نادیہ کو گھسیٹ کر یہاں لانا چاہتے تھے۔ اس موقع پر فرید اور رستم کے قریبی ساتھی ان کے راستے کی دیوار بن گئے اور انہیں دھکیل کر پیچھے ہٹا دیا۔ مراد نے ایک گرج کے ساتھ رستم کو مخاطب کیا، لالے کے بعد تم سردار ہو، لیکن اگر تم انصاف کرنے میں ڈنڈی مارو گے تو پھر ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کاٹیا چند دیگر افراد کے ساتھ عظمت کو کال کوٹری میں سے لینے کے لیے کیا۔ رستم نے گھوم کر دیکھا تو وہ واپس آ رہا تھا۔ سورج کی روشنی میں اس کا چہرہ قدرے زرد اور پسینے میں نہایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ رستم کا ماتھا ٹھنکا، عظمت اس کے ساتھ نہیں تھا۔ کاٹیا تقریباً دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ رستم کے پاس آیا اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولا، رستم بھائی، عظمت نے زہر کھا لیا ہے، وہ کوٹری میں پڑا ہوا ہے، اس کی حالت ایک دم خراب ہے۔ ایک سراسیمگی میں اضافہ ہو گیا۔ ہر چہرہ سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ رستم اور سجاول، رمجی، شاہ وغیرہ دوڑتے ہوئے سرنگ کے اندر پہنچے۔ رستم نے دیکھا کوٹری کے فرش پر قدرت کا چیلا لمبا لیٹا تھا۔ ڈاکٹر ناصر اور دیگر افراد اسے طبی امداد دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ عظمت کے منہ سے جاگ بہ رہا تھا، اونٹ نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ چند روز پہلے تک عظمت کے لمبے بال تھے، لیکن جب وہ خوہ میں نادیہ کے ساتھ پکڑا گیا تھا، اس کے تکیے کے غلاف میں سے فحش تصویریں وغیرہ نکلی تھی۔ سجاول اور شاہ نے دلاور کے ساتھ مل کر عظمت کا سر مونڈ دیا تھا۔ اب وہ بھی مونڈے ہوئے سر کے ساتھ ہی فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کی گیڑ پر مکھی بنبنا رہی تھی۔ رستم کو دیکھ کر ناصر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچے گا، کوشش کرو یار، یہ مر گیا تو بہت کچھ پردے میں رہ جائے گا۔ اس کا میدا واش ہو سکتا تو شاید امید پیدا ہو جاتی، لیکن رستم کے دیکھتے ہی دیکھتے غلیظ صورت بدبودار چیلے کے گلے سے گھنگرو کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ موت کی گھنٹی تھی۔ ڈاکٹر ناصر نے آخری کوشش کے طور پر آکسیجن گیس کا سلنڈر منگوایا، لیکن سلنڈر آتے آتے عظمت کے سانس پورے ہو گئے۔ اس کا چہرہ چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ وہ جو صرف نام کا عظمت تھا، ذلت کی گہرائی میں گرنے کے بعد اپنے انجام اور پوچھ تاچھ سے بچنے کے لیے حرام موت مار گیا تھا۔ ڈاکٹر ناصر نے رستم کو اخبار کی پوڑیا میں رکھا ہوا ایک سفید رنگ کا پاؤڈر دکھایا۔ یہ وہ زہر ہے، خاصا طاقتور اور زود اثر ہے۔ کہاں سے ملا؟ ڈاکٹر ناصر نے کہا، اس کی جیب میں سے۔ ایسی ایک اور پوڑیا چھت کی درد میں بھی رکھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا پاؤڈر ہے، باقی اس نے شاید چھوٹی برجائی کو دے دیا ہوگا۔ ڈاکٹر ناصر نے چھت کی ایک درد میں سے چھوٹا سا لمبوترا پتھر اٹھایا۔ پیچھے اخباری کے کاغذ سے بنی ہوئی دوسری پوڑیا بھی موجود تھی۔ یہیں پر 2 انگوٹھیاں اور 2 طلائی جھمکے بھی رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر ناصر نے ہولے سے کہا، یہ چھوٹی برجائی کے زیور ہیں۔ رستم نے بھی پہچان لیا، یہ نادیہ کی چیزیں تھیں۔ دونوں انگوٹھیاں تو وہی تھیں جو اس سے پہلے بھی نادیہ نے عظمت کو جاڑ پھونک کے معاوضے میں دی تھی۔ رستم نے یہ واپس حاصل کی تھی، لیکن اب یہ پھر نادیہ کے ذریعے عظمت کے پاس پہنچ چکی تھی۔ مزید اضافے کے طور پر ساتھ میں جھمکے بھی تھے۔ رستم اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔
यह पुलिस के टाउट और पीर कुदरत के चेले का कमरा था और नादिया बार बार मना करने के बावजूद यहाँ आती रही थी। अपनी इसी हठधर्मी की वजह से वो अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। रुस्तम की निगाह सामने दीवार पर पड़ी। किसी दिल जले ने कोठी की दीवार पर मार्कर से लिख रखा था, या छोटे पीर का चमचा और पुलिस का कुत्ता बंधा हुआ है। कोठी से बाहर मार्कर से अजमत की बरहना तस्वीर बनाई गई थी। नीचे लिखा था, खरामी जासूस 007।